یہ آپ سب سے سوال ہے، میں اپنے گریبان میں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا نان مسلم غیر مسلم دوست بنے اور کہے میں اسلام سے دلچسپی پیدا ہوگی ہے میرے دل میں اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کتاب دو اسلام کو سمجھنے کے لیے، لیکن کتاب ایسی ہو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہو، کتاب ایسی دو کہ جس کو ہر فرقہ مانتا ہو۔ آپ کون سی کتاب دیں گے؟ جی قرآن دیں گے نا، اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب توجہ سے سنیے، یہ دوسرا سوال، اگر وہ آپ سے پلٹ کر یہ سوال کرے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب تم نے مجھے دی ہے، تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے یا نہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی، میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی، میں نے فلانا، اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ قوم قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتی تو پھر اس قسم کے مسخرے اور بندر آ کر اس ممبر پر ناچیں گے، جس طرح رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے ممبر پر بندر چڑھیں گے، اور یہ پیسے لے لے کر گمراہی اور شرک اور کفر اور 2 نمبر جنت کے ٹکٹ بیچیں گے، اور لوگ سمجھیں گے ہم جو کرپشن بھی کرتے رہے، خدا کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، ہماری جنت پکی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، قرآن نے بتایا ہوا، کرپٹ تھے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، غیر ذمہ دار ہو گئے، رسول اللہ کے منکر ہو گئے، سمجھتے تھے ہم جنت میں جائیں گے۔ خدا را قرآن مجید کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی۔ یہ دیکھیں، پہلے بھی آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ قبرستان کی حالت، مزید یہ کہا گیا تھا کہ جمعے والے دن انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ کل رات کو ایک میت آئی تھی یہاں، جو بیچاری میت بھی گر گئی تھی اور لوگ بھی سلیپ ہو گئے تھے۔ کل اس قبرستان میں مہر علی 11 نمبر لطیف آباد، یونٹ نمبر 11 مہر علی قبرستان، اس میں کل بھی میت آئی گئی تو کل بھی گر گئی۔ یہ دیکھیں، یہ میت قبرستان کی حالت دیکھیں۔ تو برائے مہربانی میرے سے چند لوگوں نے، چند دوست یاروں نے یہ کہا تھا، جو ساتھی بھائی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمعہ والے دن یہ نالا کھل جائے گا، مگر مزید ابھی تک یہ دیکھیں یہ قبر کی حالت، کہ مزید ابھی تک جو ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ میرے کو تو کئی باتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ فنڈ لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے ان چکروں میں نالے کو بند کیا گیا ہے، اور قبرستان کی حالت مزید خراب سے خراب ہو رہی ہے، مزید زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو برائے مہربانی جتنے بھی ادارے ہیں نا، مہربانی کریں کہ مرنے کی جگہ ہم لوگوں کی، مرنے کی جگہ اپن لوگوں کی تھوڑی بہتر کر دی جائے۔ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ قبرستان کی حالت، یہ قبروں کی حالت۔ ضروری نہیں ہے کہ امیر آدمی ہی آئے گا، یہاں سب آئیں گے۔ تو مہربانی کریں، مہربانی کریں، تھوڑی سی توجہ دیں اس چیز پہ۔ ہم سے تو پھر وہ غیر لوگ صحیح ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، کم سے کم ان کے قبرستان کو اچھے ہوتے ہیں، قبرستان کی دیکھ بھال تو کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہم اپنے قبرستان کو نہیں دیکھتے۔ یہ دیکھیں، یہ قبر ہے۔ اب بتائیں اس کے نیچے کتنا پانی ہوگا؟ پچھلی ویڈیو میں شاید آپ کو دکھایا بھی تھا کہ قبر کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ میں ابھی اسی قبر کی طرف دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ مزید اس قبر کے اندر پانی اور مزید بڑھ گیا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ مزید اس قبر کے اندر پانی اور بڑھ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، مہربانی کریں، چند دوستوں کو بول رہا ہوں کہ اب بس بہت ہو گیا، نالا کھلوائیں مہربانی کر کے، نہیں تو کوئی ایسی مشین لگائیں جو قبرستان کا پانی ختم ہو۔ مہربانی کریں، بہت ہو گیا، بہت۔ کل کو یہ گلا شکوہ نہیں دیں کہ عوام کو میں اکٹھا کر کے
اور اپنی مدد اپنے ہاتھ کرنے لگ جاؤں. مہربانی کریں.